کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو ہے ہمارا بھروسہ ہوتا ہے انشورنس پر، ہمارا بھروسہ ہوتا ہے دوسروں پر، ہمارا بھروسہ ہوتا ہے انسانوں پر۔ اب یہ بھروسہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد، اپنی ذمہ داری، اپنی حفاظت ہٹا دیتے ہیں۔ انشورنس کی کمپنی والا آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، کل کے دن آپ کا کچھ ہو جائے، آپ مر گئے تو کیا ہوگا ان کا؟ تو پھر کیا کرنا؟ انشورنس کروا دو، لائف انشورنس کرواؤ۔ اب لائف انشورنس پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، ہر ماہ یا ہر سال ہم پریمیم بننا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ میرے بعد میرے بچوں کا جو کچھ ہو جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ توکل کی کمی ہے کہ ہم حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ انشورنس کرنا و کروانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ قسم کا جوا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی باقی رہے گی، اور آپ انشورنس کس اعتبار سے بھر رہے ہیں، کیا حساب سے بھر رہے ہیں آپ کو نتیجے میں کیا ملے گا؟ یہ جوا ہے۔ یا تو جو ہے آپ مر گئے تو پیسے آپ کے بچوں کو ملیں گے، نہیں مرے تو اب آپ کے پیسے گئے۔ یہ جوا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا بھروسہ انشورنس پر، ممکن ہے کہ وہ انشورنس والا خود ہی مر جائے، ممکن ہے وہ انشورنس کی کمپنی ختم ہو جائے، ممکن ہے آگے جو کچھ ہو بھی جائے تو آپ کے بچوں کو کچھ نہ ملے، لیکن انشورنس اللہ سے کروائیں۔ انشورنس توکل جو ہے اللہ تعالیٰ انسان جب کرتا ہے تو یہ سب سے بہترین انشورنس، سب سے بہترین گارنٹی ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول پر توکل نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کے اقوال پر اعتماد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ہمیں توکل نہیں ہے، لیکن ہمیں توکل ہے کہ انشورنس والی کمپنی کے اوپر۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جب یہ ہمارا ایمان ہوگا تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہماری ذمہ داری قبول کریں گے؟ ہاں، جو جائز طریقے ہیں، جو حلال ذریعے ہیں، اس کا آپ اختیار کریں، اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ حرام میں جا کر آپ اپنے آپ کو انوالو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں، میں سیکیورڈ ہوں، یہ در حقیقت یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رکھا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ سیکیورڈ اگر ہمیں ہونا ہے تو میرے دوستو اللہ کی طرف آئیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت بھی آپ ان کو اذکار سکھائیں، صبح شام کے اذکار، یہ ہمارے سیکیورڈ ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے سب سے بڑے پابند تھے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نمازی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کافی۔ اگر نماز کافی اگر ہو جاتی تو رسول اللہ سے اذکار نہیں سکھاتے، اپنے صحابہ کو نہیں بتلاتے۔ حسن و حسین پر جو نہیں پڑھ سکتے تھے ان پر دم نہیں کرتے تھے، لیکن آپ جو ہے ان کو بھی جو ہے، جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو جو ہے آپ دم کرتے تھے، جو پڑھ سکتے تھے ان کو سکھاتے تھے۔ یہ اذکار صبح شام کے اذکار الصباح والمساء میرے دوستو، فجر کے بعد کے اذکار اور عصر کے بعد کے اذکار، یا عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو مغرب کے فوراً بعد جو اذکار ہیں، یہ در حقیقت ہمیں اللہ کی حفاظت میں پہنچاتے، یہ حفاظت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ خود بھی جو ہمیں جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے اللہ کی حفاظت میں۔ جو انسان رات کو سو جاتا ہے اور سوتے وقت اگر آیت الکرسی اگر پڑھ لیا، رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب سوتے تھے تو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے، سونے سے پہلے آپ آمن الرسول جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتے تھے، اور آخری کے 3 قل آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، اور اپنے سر سے لے کر پیر تک جہاں تک بھی ہاتھ پہنچے آپ جو ہے مسح کر لیتے تھے، 3 بار اس طرح کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لحاف میں وہ رات بسر کرے، اس کی چادر میں وہ رات بسر کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں کرتے ہیں اس فرشتے کے ذریعے سے۔ اور جب بھی وہ بندہ کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہم اغفر لہ ورحم۔ وضو سے سونے کی برکت ہے، اللہ کی حفاظت بھی ہے، فرشتے کی دعائیں بھی ہیں۔ جب بھی آپ کروٹ لیتے ہیں نیند کی حالت میں، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے فرشتے کو متعین کر دیا حفاظت کے لیے، اور فرشتہ آپ کے لیے دعا گو ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحم، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ صبح تک سلسلہ جاری ہے میرے دوست۔ یہ اللہ کی حفاظتیں ہیں اپنے مومن بندوں کے ساتھ میں، تو لہٰذا ان کو ہم اختیار کریں، ان بندوں پر ہم توکل کرنا چھوڑیں، اور توکل ہمارا جو کچھ بھی ہو رب کائنات کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ کے نصرتیں اور مدد بھی اللہ تعالیٰ ایسے نازل کریں گے جس طرح اپنے صحابہ کے لیے نازل کریں۔